السلام علیکم۔ اسلام میں صدقے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صدقے کی بدولت آفات، مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اس لیے جس قدر ممکن ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ تھوڑا بہت صدقہ کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی بیماری اور وبا سے محفوظ رکھے، آمین۔ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقے کی فضیلت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے نے کبھی مال کم نہیں کیا۔ عفو و درگزر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رفعت و بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ محشر میں صدقہ سایہ ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن ہر مومن لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ صدقہ عذاب قبر سے نجات ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلا شبہ صدقہ قبر والوں پر سے قبر کی گرمی اور شدت کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ برے خاتمے سے نجات دیتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ کیا ہوا مال ہی باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا دوسرا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا تیسرا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ مرحومین کی طرف سے صدقہ کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، انہیں اگر بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقے کی وصیت کرتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مر جاتا ہے آدمی تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ کا، دوسرے علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے نیک بخت بچے کا جو دعا کرے اس کے لیے۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم اللہ کو خلوص نیت کے ساتھ قرض یعنی صدقہ دو گے تو وہ تمہیں دگنا کر کے دے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور تحمل والا ہے، یعنی گناہوں پر فوری گرفت نہیں کرتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔